ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سر. پاکستان میں دیکھیے قدرتی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 جہادی تحریکیں جو تھیں اس میں 5 پشتون تھیں اور 1 تاجک تھی. استاد ربانی وہ تھا تاجک. قدرتی طور پہ چونکہ پاکستان میں تاجکس ہیں نہیں, پاکستان میں فارسی سپیکرز ہیں نہیں, تو پاکستان کی پالیسی میکرز کا بھی جو زیادہ جھکاؤ تھا وہ پشتون گروپس کی طرف تھا. اور یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ افغانستان میں ڈومیننٹ رول پشتونوں کو دیا جائے گا, اور جس کی وجہ سے جو تاجکس تھے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کیا کرتے تھے. یہاں بھی پاکستان میں بھی. اور یہ ہماری غلطی بہت پرانی تھی. حالانکہ دیکھیے پاکستان کی سرحد کے ساتھ بدخشان کا جو افغانستان کا صوبہ ہے وہ چترال سے لگتا ہے. استاد ربانی کا تعلق بدخشان سے. بدخشان کے ساتھ جتنے صوبے ہیں, تخار کا ہے, قندوز کا ہے, اس کے اور فرخار ویلی ہے, اور اس کے آگے شمالی علاقہ جاتے ہیں, وہ سب تاجک اور دوسری ایتھنک کمیونٹیز یہاں پہ آباد ہیں. پاکستان میں تمام ریزسٹنس کے گروپس یہاں موجود تھے. یہاں ازبک بھی موجود تھے, یہاں تاجک بھی تھے, یہاں ہزارہ بھی تھوڑے بہت آئے تھے, یہاں پہ احمق اور دوسری کمیونٹی ترکمان بھی یہاں پر آئے تھے, یہاں پشتون بھی یہاں پہ تھے. لیکن پاکستان کا جھکاؤ, ہمارے پالیسی میں کا اسلام آباد کا جھکاؤ پشتونوں کی طرف زیادہ تھا. یہ ہماری غلطی تھی, شدید غلطی تھی. نتیجہ یہ ہوتا. اور دوسری بات, احمد شاہ مسعود پاکستان آیا بھی نہیں تھا, اس کی پبلک ریلیشننگ اسلام آباد میں کوئی اتنی اچھی بھی نہیں تھی. حکمت یار کے چونکہ ذاتی اختلافات تھے, اور حکمت یار واز ویری کلوز ٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, تو حکمت یار نے مسعود کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی یہاں پر کہ جو سچ نہیں تھی. یعنی اس کے بارے میں کہ وہ فورن کنیکشنز ہیں اس کے, اور وہ انڈینس کے ساتھ قریب ہے, وہ ایرانیوں سے قریب ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہی واز اے ویری ویری اسٹرانگ افغان, جسٹ لائک اینی ادر گڈ افغان کین بی. پاکستان سے ہمدردی کرتا تھا. میں آگے بتاؤں گا سارے واقعات کو. اور یہ بہت بڑا ظلم پاکستان نے کیا کہ اس وقت احمد شاہ مسعود کو ہم نے نگلیکٹ اور اگنور, نہ صرف نگلیکٹ اور اگنور بلکہ اس کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں پھیلانی شروع کی, پاکستان کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی. یہ حکمت یار کی وجہ سے تھی, کیونکہ پاکستان کا جھکاؤ حکمت یار کی طرف تھا. اور حکمت یار اور مسعود کا میں نے عرض کیا نا پرانا پرسنالٹی کلیش تھا. تو ہم اس کی کوئی خاص وجہ کہ ہمارا جھکاؤ کیوں حکمت یار کی طرف زیادہ تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان میں پشتون سارے تھے, سارے ہمارے جو پالیسی ہینڈلرز تھے, ہمارے جتنے پالیسی ہینڈلرز تھے وہ they were all Pashtuns. اور they had very close loyalties. Natural affinity ہے, loyalty ہے. اور ہم نے اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھا کہ آئندہ افغانستان میں جو افغانوں کے آپس کے جھگڑے ہیں, دیکھیے بات وہی پرانی ہے, ہمیں اس میں سائڈ نہیں لینی چاہیے تھی. وی شوڈ ہیو بین نیوٹرل. ہمیں اس جہادی گروپوں کو تمام کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی شدید غلطی تھی ہماری. نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 میں جب کابل کی جنگ شروع ہوئی, اس سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ ایسے ہیں جو آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کیے گئے. 1990 میں 1989 میں بلکہ آپ نے ایم عالم صاحب کا نام سنا ہوا ہے, 1965 وار کے ہیرو, لاہور کا فیمس ایئر کموڈور ایم عالم. 1989 میں ایم عالم صاحب ٹریولڈ فرام چترال 6 days اینڈ ہی ریچ دا فرخار ویلی, تخار پروونس آف تخار ان افغانستان نارتھ میں, اور احمد شاہ مسعود سے ملے جا کے. احمد شاہ مسعود سے انہوں نے یہ کہا کہ تم پاکستان آؤ اپنے انیشیٹو پہ. ان کو کسی نے نہیں بھیجا. وہ ایک آرمی سے, ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد بالکل وہ ایک درویش کی زندگی گزار رہے ہیں. پریکٹیکلی دنیا میں کہاں, پیپل ڈونٹ ایون نو ویئر ہی از. سم ٹائم ہی اپیئرز, سم ٹائم ہی گیٹس لاسٹ. وہ ایک مسٹیک ہو گئے ہیں, وہ ایک صوفی ہو گئے, اور انہوں نے دنیا سے تقریباً قطع تعلق کر لیا. مگر he had so much influence, he had so much interest in Pakistan's policy at that time. He realized کہ پاکستان is making a mistake. عالم صاحب چترال سے کراس کر کے مسعود کے پاس گئے, 1 سال مسعود کے پاس ٹھہرے. 1990 میں I had the opportunity of going to Masood and meet Masood in Takhar Valley. Again on the same route, I met Ahmad Shah Masood as well as M. Alam Saab. And we went there. We convinced Masood at that time کہ تم پاکستان آؤ, اور جو پاکستان میں grievances ہیں تمہارے ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. Again, it was a personal initiative. You've been a part of this historical meeting. We have been part of this historical meeting. Ahmad Shah 1990 میں عالم صاحب کو I brought him back to Pakistan. I said عالم صاحب چلیے, let's go back and we'll try to create an environment جس میں مسعود کو invite کیا جائے واپس پاکستان. Because we could see کہ افغانستان میں اب فال ہونے والا ہے کابل کا, اور اگر یہ اس وقت پاکستان سے دور رہا ہے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار جو آپس میں ان کے جھگڑے ہیں, تو آئندہ پاکستان کے لیے سیریس کرائسس کھڑا ہو جائے گا. جو آج ہمیں کرائسس کھڑا ہے پاک افغانستان کی طرف سے, اٹ واز فورسین ان 1990. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو غلطیاں ہم نے 1990 میں کی ہیں. احمد شاہ مسعود کیم ٹو پاکستان. اب یہاں سے ایک اصل بات شروع ہوتی ہے. اس وقت پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل اسلم بیگ تھے, اینڈ آئی مسٹ اکنالج جنرل اسلم بیگ نے مسعود کو بہت اچھا ٹریٹ کیا. فار دا فرسٹ ٹائم مسعود گاٹ دا رسپیکٹ دیٹ ہی ڈیزروڈ. پاکستان نے اس کو رسپیکٹ دی, اس کو عزت کی, اس کو اسلحہ دیا, اکوپمنٹ دیا, سپلائیز دی, پیسے دیے. چترال سے سڑک بنائی گئی, ایک وہ تمام علاقے
کہ جہاں پر ایک قدم چلنا ممکن نہیں تھا مائن فیلڈز کی وجہ سے، وہاں مائن صاف کی گئی، ایک سڑک بنائی گئی کہ جو گرم چشمہ سے ہوتے ہوئے تاکہ آل ویدر روڈ تھوڑی سی بنائی جائے تاکہ سپلائیز ان کو ونٹرز میں بھی جا سکیں، اندر ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا. اور دیز ور دا فائنسٹ مومنٹس کہ جب پاکستان اور مسعود کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. So one big happy family in the end. مگر 1991 تک جنرل اسلم بیگ ریٹائر ہو چکے تھے. ان کا ذاتی انیشیٹو جو مسعود کے ساتھ تھا وہ کولیپس کر گیا. 91 میں I went to see Masood once again and just to see how things are going. But then we realized at that time مسعود نے ہم سے شکایت کی کہ جو وعدے مجھ سے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. And I realized at that time کہ یہ بہت سیریس بلنڈر ہونے جا رہا ہے. Again came back and we tried very hard at that time کہ کسی طرح مسعود کی سپلائیز دوبارہ کھلوا دی جائیں. سیز ہو گیا تھا سارا، سب کچھ سیز کر دیا گیا تھا. یہاں پر کانسیپٹ یہ تھا کہ صاحب مسعود کو صرف سلنگ ہائی وے بلاک کرنی چاہیے افغانستان کابل کے نارتھ میں، اور حکمت یار شوڈ کیپچر کابل. اگین ایمفسس حکمت یار پر تھا. حکمت یار کابل کے باہر سروبی میں ایک جگہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی فورسز کوشش کر رہی تھی کسی طرح ساؤتھ سے نجیب اللہ کی حکومت کو کولیپس کرا سکے. نارتھ میں جو ہم نے احمد شاہ مسعود کی پریپریشن دیکھی تھی، اٹ واز ویری کلیئر کہ اگلے سال مسعود کابل کیپچر کر لے گا. وہ ایک طرف رشید دوستم کے ساتھ جنگیں بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف رشید دوستم کے ساتھ اس کی نیگوسیشنز بھی ہو رہی تھی کہ اگر ہم دونوں مل جاتے ہیں اور کابل کو ہم نارتھ سے کیپچر کر لیں تو نجیب اللہ کی حکومت کیونکہ دوستم پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، دوستم کے بیٹریل کی وجہ سے نجیب سروائیو نہ کر پاتا. So there was a plan A and plan B going on simultaneously which we could see جو پاکستان میں معلوم نہیں تھا لوگوں کو. But it was told to them. But Pakistan at that time lost a brilliant opportunity to bring back Masood. ان کو کہا یہ گیا اسلام آباد میں، بتایا گیا کہ دیکھیے اگر مسعود نے کابل کیپچر کر لیا کل تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور لیکن اس وارننگ کو اگنور کر دیا گیا. یہ وہ ہمارے تاریخی بلنڈرز ہیں کہ جو ہم نے 90 میں اور 91 میں کیے ہیں، جس کی قیمت ہم آج بھی چکا رہے ہیں. 91 میں وی مسڈ آؤٹ اگین. مسعود کو کوئی سپلائیز نہیں دی گئی. ان کے نجیب کی حکومت تھی، سوویٹ وڈرا کر چکے تھے، مجاہدین کے آپس میں اختلافات جاری تھے، ہم سائیڈ لے چکے تھے، یعنی مسعود کو مینڈن کر دیا گیا تھا. وی تھاٹ کہ کابل تو فال ہونے والا ہے، سوویٹس جا چکے ہیں، وی ہیو ون دا وار، اب کوئی پرابلم نہیں ہے. وی بیکیم اوور کانفیڈنٹ اینڈ کیجول. یہ بہت بڑی غلطی. We counted our chickens just before they were hatched. We counted our eggs. بالکل یہی بات ہوئی اور ہم سارا بوجھ ہم نے حکمت یار پہ ڈال دیا کہ یہ ساؤتھ سے کیپچر کر لے گا. نتیجہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. 92 میں حکمت یار پیچھے باہر رہ گیا، مسعود نے دوستم کے ساتھ مل کے نارتھ سے کابل کیپچر کر لیا. And the Mujahideen started fighting. And حکمت یار stayed out. مسعود came in, دوستم came in، اور جیسی کابل فال ہوتا ہے تیسری طرف حزب وحدت جو شیعہ پارٹی تھی that entered into کابل. 92 میں حال یہ تھا. I visited Kabul in 92 جب استاد ربانی was the president, مسعود was the defense minister. اس وقت کابل کا حال یہ تھا کہ کابل کا ایک حصہ سینٹرل ایریا مسعود کے پاس تھا، مسعود was the defense minister. ایئرپورٹ رشید دوستم کے قبضے میں تھا، ایک حصہ یونیورسٹی کا تھا، اس پہ حزب وحدت کا قبضہ تھا. اور ان تینوں پارٹیز کی شدید لڑائی تھی آپس میں، یعنی کابل was become like بیروت literally. انٹرنل وار ان کی شروع ہو چکی تھی اور حکمت یار سروبی سے راکٹس پھینک رہا تھا کابل پہ. یعنی 4 بڑے گروپس آپس میں گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وقت ہو ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.